بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورہ فرقان کا دوسرا رکوع آج سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرے رکوع میں 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 10 سے لے کر 20 تک، اور اس کا جو موضوع ہے بنیادی طور پر وہ دفاع رسالت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، شخصیت پہ جو اعتراض کیے گئے کفار کی جانب سے، ان کا جواب دیا گیا، اور اس میں بیچ میں آخرت کے عذاب کی ایک جھلک بھی نظر آتی ہے تاکہ منکرین کے لیے ایک تنبیہ ہو جائے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے منکرین کے ایک اعتراض کا جواب یہاں میں نقل کیا ہے جو پچھلے رکوع میں کیا گیا تھا۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات۔ تبارک کا معنی تو ہوتا ہے بڑی بابرکت ذات ہے، لیکن کانٹیکسٹ کے اعتبار سے معنی ہے کہ بڑے وسیع ذرائع کا مالک، بڑی وسیع قدرتوں کا مالک، غیر محدود اسباب کا مالک ہے۔ یعنی آپ نوٹ کر لیجئے کہ جس طرح پہلے رکوع میں سورت کے شروع میں اعتراضات نقل کرنے کے لیے اللہ نے تمہید کے طور پہ لفظ تبارکہ سے آغاز کیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، لفظ تبارکہ سے آغاز کیا، اور یہاں ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے بھی تمہید کا آغاز لفظ تبارکہ سے کیا جا رہا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت مطابقت ہے دونوں رکوعوں کے درمیان۔ تو فرمایا تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے ان شاء، اگر وہ چاہے، جعل لک خیرا من ذالک، آپ کے لیے بنا دے اس سے کہیں درجہ بہتر، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کہ جس کے سامنے سے نہریں جاری ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کے لیے قصور یعنی کہ محل بنا دیے جائیں۔ وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے کہیں درجہ بہتر ایسے باغات بنا دے جس کے سامنے سے نہریں جاری ہوتی ہوں، اور آپ کے لیے کئی محلات بنا دے۔ یہ اصل میں پچھلے رکوع میں کیے گئے کفار کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کفار مطالبے کرتے تھے کہ آپ کے لیے باغات ہوں، آپ کے لیے محلات ہوں، آپ کے لیے خزانے ہوں، یہ ہو وہ ہوں، تو اللہ نے کہا اللہ اس سے بہتر بھی عطا کر سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اللہ آپ کے لیے یہ سب کچھ بنا دے جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور جو کہ ایک نہیں بے شمار محلات اور باغات بنا سکتا ہے اللہ اپنے نبی کے لیے، تو اللہ اگر بنا دیتا ہے تو کیا پھر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ پھر یہ لوگ مان لیں گے؟ سوال تو یہ ہے، اور اس سوال کا یقینی اور حتمی جواب یہ ہے کہ یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے یہ مطالبے، یہ اعتراضات صرف اور صرف تکذیب اور عناد کے طور پہ ہیں، جھٹلانے کے طور پر بہانے ہیں۔ ان کے یہ مطالبے طلب ہدایت کے لیے نہیں ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان چیزوں کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا تھا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبا، میرے رب نے میرے سامنے یہ آفر رکھی کہ وہ میرے لیے مکہ کی بطحاء وادی کو سونے کے ساتھ بنا دے، پوری کی پوری وادی گولڈ کے ساتھ بنا دے۔ فقلت لا یا رب، میں نے کہا نہیں رب، مجھے نہیں چاہیے، میں کیا چاہتا ہوں، ولیکن اشبع یوما واجوع یوما، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھوں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ فرمایا فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ، جب میں بھوکا ہوں گا تو تیری طرف رجوع کروں گا، گڑ گڑاؤں گا تیرے آگے، وَذَكَرْتُكَ، تجھے یاد کروں گا۔ ظاہر انسان کو جب مصیبت آتی ہے تو
تو اللہ کو یاد کرتا ہے. تو کہا جب میں اس تکلیف میں ہوں گا تو یا اللہ تجھے یاد کروں گا. وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ، اور جب میرا پیٹ بھرا ہوگا، مجھے پیٹ بھر کے کھانے کو ملے گا تو میں تیرا شکر ادا کروں گا، تیری حمد کروں گا. یعنی زندگی میں ایمان کے جو دونوں لازمی جزو ہیں، صبر اور شکر، ان دونوں پر عمل کرنے کا مجھے موقع ملے گا، میں یہ چاہتا ہوں. لیکن جہاں تک تعلق ہے ان ساری چیزوں کا، یہ ساری چیزیں، باغات جن کے سامنے سے نہریں چلتی ہیں، محلات، یہ ساری چیزیں ایک دن آپ کو ملیں گے. جنت میں قیامت کو ان ساری چیزوں کے مالک ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان کفار کی نظریں اسی دنیا کی زندگی تک محدود ہیں، کنویں کے مینڈک کی طرح. آخرت کی زندگی جو کہ اصل زندگی ہے، یہ اس کا کوئی تصور ہی نہیں رکھتے. اس لیے یہ اپنے دنیاوی اسباب، دنیاوی وسائل پہ بڑے نازاں ہیں اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. جی یہ کیا، ان کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کہتے ہیں اللہ کا رسول ہے وغیرہ، جو پچھلے رکوع میں بات گزری ہے. حالانکہ یہ دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے، اور یہاں کی امیری بھی امتحان ہے اور یہاں کی غریبی بھی امتحان ہے. دارالانعام صرف آخرت ہے، اور اصل کامیابی اور اصل ناکامی آخرت کی. اور اللہ رب العزت نے پھر آیت نمبر 11 میں جواب بھی دیا کہ اے نبی، یہ جو آپ سے مطالبے کر رہے ہیں اس کی اصل حقیقت پتہ کیا ہے؟ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے الساعۃ، قیامت کو. ساعتن کا معنی ہوتا ہے وقت اور گھڑی، اور الساعہ کا معنی آ گیا مخصوص گھڑی، یعنی قیامت کی. بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہوا ہے. یعنی یہ جو کفار باتیں بناتے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ حق کے طلبگار ہیں اور کچھ تحقیقات کرنا چاہتے ہیں، دلائل کو پرکھنا چاہتے ہیں، شبہات دور کرنا چاہتے ہیں. اور نہ ہی یہ مسئلہ ہے کہ وہ بس ماننے ہی والے ہیں اگر آپ کے ساتھ فرشتہ ہو جائے، بس ماننے والے ہیں اگر آپ کے پاس خزانہ ہو یا باغ ہو، جیسے ہی آپ کے پاس یہ چیزیں ہوں یہ فوراً تسلیم کر لیں گے. یہ بات بھی نہیں ہے. یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں نہ ہونا، رسول اللہ کے پاس باغ نہیں ہے، محل نہیں ہے، فرشتے آپ کے دائیں بائیں نہیں جو ہے وہ چل پھر رہے، لوگوں کے سامنے نظر نہیں آ رہے، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ آخرت سے بے فکر ہیں. بل کذبوا بالساعہ، آخرت سے بے خوف ہیں، بے پرواہ ہیں. اور یہی بے فکری، یہی بے پرواہی ان کو ایمان لانے سے محروم کیے ہوئے. یاد رکھیے، قیامت سے جو بے خوفی ہے، قیامت سے بے ایمانی، یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے. جو شخص قیامت سے بے پرواہ ہو جائے، بے خوف ہو جائے، یہ قیامت پر ایمان نہ لانے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے. جس کا آخرت پہ جتنا زیادہ ایمان ہوگا وہ دین کے معاملے میں اتنا زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے. اسی طرح جس کا ایمان آخرت پہ، قیامت پہ جتنا زیادہ کمزور ہوگا وہ اتنا زیادہ دین کے معاملے میں غیر سنجیدہ ہوگا. اور یاد رکھیے کہ جس چیز کے بارے میں آدمی سنجیدہ نہ ہو، وہ اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، چاہے آپ لاکھ دلیلیں دے دیں. پھر ایسے لوگ تب سمجھیں گے جا کے جب قیامت کی چنگاڑ ان کو آ دبوچ لے گی. تو اس لیے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کیا ہے اس شخص کے لیے جو جھٹلاتا ہے قیامت کو، السعیر، بھڑکتی آگ ان کے لیے تیار کر رکھی. تو ان کفار کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا ایمان بالآخرت سرے سے ہے ہی نہیں. یعنی ان کے ذہن اس چیز کو تسلیم کر ہی نہیں رہے کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے جس میں انہیں اپنے خالق اور مالک سے ملنا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد مر کے مٹی ہو جانا ہے. بت پرست بھی مٹی ہو جائے گا، توحید پرست بھی مٹی ہو جائے گا، نتیجہ کسی کا کچھ بھی نہیں نکلنا. پھر کیا فرق پڑتا ہے مشرک ہو کر مریں یا موحد ہو کر مریں. اصل وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک اگر صحیح اور غلط کی
ضرورت ہے تو اس دنیا کی کامیابی اور ناکامی کے لحاظ سے، اور یہاں دنیا میں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی عقیدہ، کوئی ضابطہ یا کوئی مذہب کوئی ایسا نہیں ہے جو متعین نتیجہ دکھاتا ہو یکسانیت کے ساتھ، کہ ان کے ماننے والے جتنے بھی ہیں ہر ایک کو بڑا منافع مل رہا ہو دنیاوی اعتبار سے۔ یعنی یہودیوں میں آپ دیکھ لیں، یہودیوں میں کئی ایسے ہیں جو کروڑوں کے مالک ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بت مت ہیں، اور مسلمانوں کا حال دیکھ لو کہ مسلمان سب کا حال ایک ہی طرح کا نہیں ہے، کچھ امیر ہے، کچھ غریب ہے، کچھ متوسط ہے۔ تو کفار کو کوئی مذہب ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کے بارے میں یہ دکھائی دے رہا ہو کہ اس کو اختیار کرنے والے سارے کے سارے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بدکار ہے وہ مزے میں ہے، دوسرا بدکار ہے وہ مصیبتوں میں ہے۔ اسی طرح ایک نیک شخص ہے وہ خوشحال ہے، اور دوسرا نیک شخص مصیبتوں میں نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کا، کیونکہ ان کی نظر دنیا کے مال کے اوپر ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی کا کوئی حتمی لازمی یکساں نتیجہ کوئی نہیں، پھر ہم کس مذہب کو اختیار کریں، کیونکہ ان کی نظر تو دنیاوی مال پہ ہے نا۔ جب دنیا پرست اور مادہ پرست لوگ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ایک داعی اسلام ان کو دعوت دیتا ہے، بھلے وہ کتنی ہی سنجیدہ اور معقول دلائل ان کے سامنے رکھے، تو چونکہ ان کو کوئی دنیاوی منفعت نظر نہیں آتی، اس لیے وہ انکار کر دیتے اور طرح طرح کے اعتراضات کریں گے، ٹالنے کی کوشش کریں گے۔ جبکہ دنیاوی طور پر امیر غریب ہونا یہ اللہ کی دنیاوی تقسیم ہے، اور آخرت میں امیر اور غریب کا معاملہ جو ہے وہ مومن اور عمل صالح کے ساتھ زندگی جو گزارے گا اس کا معاملہ ہوگا۔ یہ چیز کفار کو سمجھ نہیں آتی، ان کی نظر پر دنیاوی مال پہ۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ یہ لوگ ابھی تو یہ آخرت سے بے فکر بے خوف ہیں، جب یہ آخرت کو اپنے قریب سے دیکھیں گے، قیامت کو جب ان کا معاملہ بنے گا تو کیا حال ہوگا؟ فرمایا اذا رأتہم، جب دیکھے گی ان کو، کون؟ جہنم، کیونکہ پیچھے بات آئی ہے وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کیا ہے اس شخص کے لیے جو جھٹلاتا ہے قیامت کو، سعیرہ بھڑکتی آگ، اور وہ بھڑکتی آگ اذا رأتہم، جب ان کو دیکھے گی، من مکان بعید، دور جگہ سے، دور سے مجرموں کو دیکھے گی جہنم، سمعوا لہا تغیظا وزفیرا، تو وہ لوگ سن رہے ہوں گے اس کی آوازیں، کیسی آوازیں؟ تغیظا، غیظ و غضب کی آوازیں۔ تغیظا کہتے ہیں غصے سے کھولنا، غیظ و غضب کا اظہار کرنا، یعنی غصے سے کھولنے کی آوازیں جہنم سے آ رہی ہوں گی۔ وزفیرا، اور دھاڑنا، پھنکارنا، جیسے بھوکا شیر کرتا ہے، کہ جہنم میدان معاشر میں کافروں کو دور سے دیکھ کر غصے سے کھول اٹھے گی، انتقام کے جوش میں بفر رہی ہوگی، اور ان کو دیکھ کے ایسے دھاڑے گی جیسے بھوکا شیر دھاڑتا ہے۔ سورہ ملک میں آتا ہے نا، آیت نمبر 7 اور 8 میں، اذا القوا فیها سمعوا لها شہیقا وهي تفور، جب اس جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ سنیں گے جہنم کی آوازیں، دھاڑنا اور غصے سے بفرنا۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ آگ یعنی جہنم اپنے غصے سے پھٹ پڑے۔ تمیز کا معنی ہوتا ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانا، یعنی اتنی غیظ و غضب میں ہوگی، یوں لگے گا جیسے ابھی جو ہے وہ پھٹ پڑے گی، ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اس لیے تو اس کو ہوتما کہا گیا کہ توڑ کے رکھ دینے والی۔ بلکہ اس نے اللہ سے شکایت کی تھی، یا رب اکل بعضی بعضا، یا اللہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، مجھے اتنا سخت بنا دیا۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے اندر احساس، فیلنگز، ادراک کی قوت اللہ نے رکھی ہے۔ جیسے سورہ قاف میں آتا ہے کہ وہ بولے گی بھی، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم کہیں گے جہنم کو کہ تو بھر گئی ہے، وہ کہے گی حل من مزید، نہیں کوئی اور ہے، اور ہیں اور لے آئیں، وہ بولے گی بھی۔ لیکن آپ اس سارے منظر کو ذہن میں لائیے، تصور میں لائیے کہ جہنم بھڑک رہی ہے، شعلے اٹھ رہے ہیں،
اور وہ اس انتظار میں ہے کہ مجرم آئے اور میں ان کو پکڑوں، اور مجرم ابھی حساب کتاب دے رہے ہیں، وہ ابھی دور ہے، لیکن جہنم نے ان کو دور سے دیکھ لیا ہے اور دیکھتے ہی بھوکے شیر کی طرح دھاڑنے لگ گئی۔ اس سارے سین کو امیجن کریں کہ جہنم دیکھ کر غصے کے مارے ببھر رہی ہے، جیسے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم جو ہے وہ مرصاد یعنی گھات لگا کے بیٹھی، جیسے شکاری چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے شکار کو پکڑنے کے لیے، دبوچنے کے لیے، اچانک پھر دبوچتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا جرم کتنا بڑا ہے کہ جہنم بھی ان پہ غضبناک ہے، کتنا خطرناک انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اور آیت نمبر 13 میں فرمایا یہاں تک تو معاملہ ہے کہ جہنم دور سے دیکھ رہی ہے، لیکن جب جہنم میں پھینکے جائیں گے پھر کیا معاملہ ہے؟ آیت نمبر 13 وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، اور جب وہ ڈالے جائیں گے اس جہنم میں، مَكَانًا ضَيِّقًا، انتہائی تنگ جگہ پہ، اللہ اکبر، تنگ جگہ اتنی کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ اتنی تنگ جگہ ہوگی کہ مثل الزج فی الرمح، اس طرح بعض دیگر روایات میں الوطید فی الحائط کے الفاظ آتے ہیں کہ جیسے دیوار میں کیل ٹھونکا ہوتا ہے اور کیل کے لیے کتنی تنگ جگہ ہوتی ہے، اگر دیوار میں یا لکڑی میں کیل ٹھونکے تو کیل کے لیے کتنی تنگ جگہ ہوتی ہے، ایسے تنگ جگہ میں جہنمیوں کو پھینکا جائے گا جہاں سے وہ ہل بھی نہیں سکیں۔ اور دوسری حالت کیا ہے؟ مقرنین، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، بندھے ہوئے، ان کے ہاتھ پاؤں اور گردنوں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، جیسے سورہ حاقہ میں آتا ہے، اس کیفیت کو بیان کیا گیا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس کو جکڑو پھر اس کو جہنم میں پھینکو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو ایسی زنجیروں میں جکڑو کہ جن کی چوڑائی 70 ہاتھ، یعنی اور پھر ایک جیسے مجرموں کو ایک ہی جگہ پہ باندھا گیا ہوگا، جیسے سورہ ابراہیم میں آتا ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تو دیکھے گا مجرموں کو اس دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اس آیت کو آپ تصور میں لائیے کہ دیکھیں کہ اول تو جکڑے ہوئے ہیں، اوپر سے جگہ بھی تنگ ہے بہت، اور پھر آگ ہی آگ ہے، اندر اندھیرے ہی اندھیرا اور چیخو پکار ہے، کیا حالت ہوگی؟ جیسے فرمایا انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، بے شک جہنم ان کے اوپر ہر لحاظ سے بند کی ہوئی ہوگی، کوئی روشن دان، کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوگا، ہر چیز بند، جیسے پریشر کوکر کی طرح کہ اندر ہی اندر آگ اور اندر ہی اندر جو ہے وہ اس کی بھاپ اور تپش اور حرارت اندر ہی اندر موجود ہوتی ہے، باہر نہیں نکلتی، ایسے معاملہ ہوگا۔ انہا علیہم مؤصدہ، پھر ظاہر ہے کہ اتنی خوفناک حالت ہے، وہ کیا کہیں گے، کیا کریں گے؟ دعوا ہنالک ثبورا، وہ وہاں پہ ہلاکت کو اور اپنی موت کو پکاریں گے۔ اس قدر سخت ترین عذاب ہے، اور اس سے رہائی کی ایک ہی صورت ان کو نظر آئے گی کہ موت آ جائے۔ آج دنیا میں بھی کسی پہ مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ موت کی تمنا کرتا ہے۔ اسی طرح قیامت کو جہنمی بھی موت کی تمنا کریں گے۔ سورہ زخرف میں آتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اور مالک کو پکاریں گے، یعنی جو جہنم کا داروغہ ہے اس کا نام مالک، اس کو پکاریں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو کہ ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں مار دے، موت دے دے، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ کہے گا انکم ماکثون، تم نے تو وہاں ہمیشہ رہنا، اور حالت ایسی ہوگی کہ سورۃ اعلیٰ میں آتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں پہ نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، ایسی حالت ہوگی۔ پھر اللہ انہیں کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت کو نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو، ایک موت کو نہ پکارو کیونکہ موت تو آنی نہیں، ایک نہیں دسیوں موتوں کو پکارو کیونکہ موت تو آنی نہیں۔ انشاءاللہ اس پہ آئندہ مجلس میں بات ہوگی، آگے سبق انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔